ایک سے دو میں دوبارہ خوش آمدید۔ اب ہم بات کریں گے بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں پہ، اور ہم نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس مہینے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کافی اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی تھی کہ چونکہ ایران پر امریکہ اور یورپ کے سینکشنز ہیں، اور ابھی تو صرف بات ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے 1 جولائی سے سینکشنز پوری طرح سے امپوز کیے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کافی نظر آ رہا ہے، کیونکہ پہلے ہی بہت سے ایسے ممالک جو ایران سے تیل امپورٹ کرتے ہیں وہ اپنی تیل کی امپورٹ ایران سے کم کر رہے ہیں۔ آپ کو ہم نے یہ بتایا تھا کہ 1 فروری 2012 کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں عرب خام تیل کی قیمت $116 اور 25 سینٹس فی بیرل تھی۔ ہم نے عرب خام تیل کو اس لیے کنسیڈر کر رہے ہیں بیکاز پاکستان میں جو تیل امپورٹ ہوتا ہے وہ زیادہ تر انہی ممالک سے ہوتا ہے، عرب ممالک سے، اور اس کا جو بینچ مارک ریٹ ہے اس کو دیکھنا کافی ضروری ہوتا ہے۔ تو $116 25 سینٹس فی بیرل قیمت تھی 1 فروری 2012 کو، جو آج بڑھ کے $124 اور 72 سینٹس تک پہنچ چکے۔ تو صرف 22-23 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ $8 کا تقریباً اضافہ ہم کو نظر آیا ہے، $8 فی بیرل کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں عرب خام تیل کی پرائس میں۔ اب اس کا کیا اثر پڑے گا؟ ہم جانتے ہیں کہ ہر ماہ حکومت پاکستان قیمتوں کا تعین کرتی ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پورے مہینے میں اوسطاً قیمت رہی ہوتی ہے اس کے حساب سے جو اگلے مہینے تیل کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حکومت کے پاس کچھ روم ضرور ہے۔ پچھلے سال بھی جب کچھ سیاسی جماعتوں نے کافی زور ڈالا تو حکومت نے قیمتوں میں کچھ کمی اس طرح سے کی کہ جو پیٹرولیم لیوی چارج کیا جاتا ہے اس میں حکومت نے کمی کی تھی، لیکن اب اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 6-7 ماہ میں دیکھا جائے تو آہستہ آہستہ پیٹرولیم لیوی کو بڑھایا گیا ہے، اور جو 2009 کے بجٹ میں حکومت نے $10 فی لیٹر پیٹرولیم لیوی رکھا تھا پیٹرول پہ، وہ واپس $10 فی لیٹر ہی چارج کیا جا رہا ہے۔ ڈیزل پہ $8 فی لیٹر تھا، اس کو کافی کم کر دیا گیا تھا، لیکن اب وہ بڑھ کے پہنچ گیا ہے $6.5 فی لیٹر تک۔ تو حکومت کیا فیصلہ کرے گی اور کیا فیصلہ کر سکتی ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ پچھلے ماہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ اوگرا نے تو حکومت کو یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ قیمتوں میں اضافہ نہ کیا جائے، لیکن حکومت کا فیصلہ یہ تھا کہ قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، اور اس لیے ہم نے دیکھا تھا کہ قیمتوں کو بڑھایا گیا تھا۔ نعمان خان جو تجزیہ کار ہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے، ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں، ان سے ہم مزید اس پہ بات کرتے ہیں۔ نعمان، بہت شکریہ، پروگرام میں خوش آمدید۔ یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور ہم اپنے ناظرین کو دوبارہ بتائے چلیں کہ خام تیل کی قیمتوں میں تو اضافہ دیکھا گیا ہے، لیکن جو پروڈکٹ پرائس ہوتی ہے یعنی کہ پیٹرول، ڈیزل، ان کی قیمتوں میں کچھ فرق ہوتا ہے، ظاہر ہے اس میں ریفائننگ کاسٹ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو کیا جس تیزی سے اضافہ ہم نے خام تیل کی قیمت میں دیکھا ہے، کیا اتنی ہی تیزی سے ہم نے اضافہ پروڈکٹ پرائسز میں دیکھا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں انٹرنیشنل آئل پرائسز جو پروڈکٹ پرائسز ہوتی ہیں وہ فنکشن ہوتی ہیں آئل پرائسز کا بھی۔ جب آئل پرائسز اوپر گئی ہیں تو اسی ریفلیکشن سے آپ کی انٹرنیشنل جو پروڈکٹ پرائسز ہیں وہ بھی اسی لحاظ سے اوپر گئی ہیں، تو ان سملر ریفلیکشن آپ کو آئی ہے آپ کے پروڈکٹ پرائسز میں بھی۔ ٹھیک ہے، تو اب جو خبریں آ رہی ہیں، اور آج تو تقریباً ہر اخبار کے فرنٹ پیج پہ یہ خبر لگی ہے کہ قیمتوں میں اضافہ جو اس کا خدشہ نظر آ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اضافہ ہو سکتا ہے اگر ہم صرف پیٹرول اور ڈیزل دو جو مصنوعات ہیں تیل کی اس پہ ہم بات کر لیں؟ اگر ہم پیٹرول کی بات کرتے ہیں، پیٹرول اور ڈیزل کی بات کرتے ہیں، تو اس میں پیٹرول میں تقریباً ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 3 سے $3.5 کا اضافہ آ سکتا ہے، جو ڈائریکٹ ریفلیکشن ہوگا آپ کا انٹرنیشنل کی جو آئل کی پرائسز ہیں، جو انٹرنیشنل پروڈکٹ پرائسز ہیں وہ بڑھی ہیں، اور سملرلی آپ کا $1 سے $1.5 کا امپیکٹ آئے گا، آپ کا تقریباً انکریز آئے گا HSD میں۔ اچھا، ویسے تو آج نعمان 23 تاریخ ہے، ہم کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ دن اور باقی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اب تک کا جو ڈیٹا ہے اس کو دیکھ کے یہ بات ہو رہی ہے، اگر اگلے 2-3 روز میں اور اضافہ ہوتا ہے، کچھ کمی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ بھی جو رینج ہے وہ چینج ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ رینج چینج ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ یہ پورے 30 دن کی ایوریج ہوتی ہے، اور ایوریج میں اگر آپ 30 دن کی ایوریج دیکھیں تو اس میں میجورٹی آف دا ڈیز نکل چکے ہیں، 27 تک کی ڈیٹ یوزلی اوکرا لیتا ہے، تو یہ زیادہ تر ڈیٹ کی رینج نکل چکی ہے، تو اس لیے بہت زیادہ اگر ڈراسٹکلی ڈکلائن آ جاتا ہے یا کمی بھی آتی ہے تو اتنی زیادہ آپ کو کمی بیشی نظر نہیں آئے گی آئل پرائسز میں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے جو پیٹرول اور ڈیزل کی ممکنہ قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے جو آپ حساب لگا رہے ہیں، اس میں آپ نے یہ کانسٹنٹ رکھا ہے کہ حکومت جو پیٹرولیم لیوی ہے پیٹرول پہ $10 فی لیٹر اور ڈیزل پہ $6.5 لیٹر، اس میں کوئی کمی نہیں کرے گی؟ جی بالکل، ہم نے یہی ابھی محتاط ناظر پہ یہی لگایا ہے کہ اس میں PL میں کمی نہ ہو،
اور لیکن جس طرح آپ نے صورتحال یہ بھی ہے کہ پی ایل کے جو گورنمنٹ ٹارگیٹ رکھا تھا وہ 120 بلین کا رکھا تھا سال کا، لیکن بیکاز انیشیل پیریڈ آف دس ایئر میں پی ایل کی الیکشن بہت کم ہوئی ہے، تو گورنمنٹ کو فسکل سائڈ پہ پرابلم آ رہی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو، وی بلیو کہ گورنمنٹ اپنی فسکل سائڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پی ایل کو چینج نہیں کرے گی. اچھا، لیکن ہم نے دیکھا ہے نعمان کہ اس مالی سال میں انہوں نے پیٹرولیم لیوی کو بڑھایا تو ہے، اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ فائنلی پیٹرول پہ تو پورا 10 روپے فی لیٹر جو کہ اوریجنل پلان تھا بجٹ 2009 میں، وہ اتنا ہی چارج کرنا شروع کر دیا ہے. ڈیزل پہ بھی آہستہ آہستہ اضافہ کیا ہے، ڈسپائٹ کہا جا رہا ہے کہ جی پولیٹیکل پریشر تو ایسا ہم نے دیکھا کہ کافی سیاسی پارٹیوں نے جو پچھلی دفعہ انکریز ہوا یعنی کہ 1 فروری کو اس پہ پروٹیسٹ تو کیا، لیکن جیسا پروٹیسٹ ہم نے پچھلے سال دیکھا تھا کہ ایم کیو ایم تو حکومت سے انہوں نے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا، ایسی کوئی پروٹیسٹ ہم نے نہیں دیکھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی بہت زیادہ پروٹیسٹ نہیں ہوتا حکومت کنٹینیو کرے گی، کیونکہ زیادہ آپ نے کہا کہ فسکل سائڈ پہ حکومت کو مالی خسارے کا سامنا ہے، وہ جہاں تک اس گیپ کو، اس خسارے کو کم کر سکتی ہے وہ کوشش کرے گی؟ جی بالکل، آپ کو جیسے ہم نے اپنی بات جیسے بتائی کہ جو ہماری حکومت ہے اس کو فسکل ڈیفیسٹ کا پرابلم ہے. 2.6 کا ڈیفیسٹ آ چکا ہے فرسٹ ہاف میں مناسب مطابق، اور سیکنڈ ہاف اور پورے سال کے جو ڈیفیسٹ کی بات ہو رہی ہے وہ صرف 6% آف جی ڈی پی کی ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے گورنمنٹ کی پہلی پرائرٹی یہی ہوگی کہ اپنی جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو کرٹیل کیا جائے، اور فسکل ڈیفیسٹ کو کرٹیل کرنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہوتی ہے پی ایل، جس کو وہ کانسٹنٹ رکھے گی یا جس کو وہ بڑھا کے جو اوریجنل کا لیول ہے اس پہ رکھے گی. however saying that اگر آپ کا پولیٹیکل پریشر آتا ہے آپ کے اپوزیشن پارٹیز کے سے، تو دیٹ کین the government can relax the PL on the petroleum prices. ٹھیک ہے، اور کس حد تک ریلیکس کیا جاتا ہے ظاہر ہے یہ تو حکومت کا فیصلہ ہوگا، اسے دیکھنا پڑے گا. اچھا، آخری سوال نعمان، انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایران میں اس وقت مسائل ہیں، جو ٹینشن چل رہی ہے اس کی وجہ سے ہی زیادہ اضافہ ہم کو نظر آیا ہے، تو مستقبل قریب میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی کمی نظر آ رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں؟ جی دیکھیں، آپ کو جہاں تک ہمارا اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ آج جو گوئنگ فارورڈ جو کروڈ کے پرائسز ہیں وہ انہی لیولز پہ ہی زیادہ تر ریوالو کریں گی، بیکاز آپ کی پولیٹیکل سچویشن جو ایران کی ہے دیٹس ناٹ ایزنگ آف. however any drastic change or any change in the political scenario in ایران اور جو ویسٹ کا اسٹینڈ آف ہوا ہے، اگر اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن آتی ہے تو آئل پرائسز نیچے بھی آ سکتی ہیں. لیکن گیون آج کا سیناریو تو وی بلیو کہ آئل پرائسز انہی لیول پہ سسٹین کریں گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعمان آپ کا. نعمان خان ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے اینالسٹ سے ہماری بات ہو رہی تھی. ان کے جو پیشن گوئی ہے وہ یہی ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتوں کا ٹرینڈ ہم کو تیل کی قیمتوں میں نظر آیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت شاید 3 سے 3.5% اضافہ کر سکتی ہے فی لیٹر پیٹرول قیمت میں، اور ڈیزل کی قیمت میں 1 سے 1.5 روپے فی لیٹر کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے. اگر زیادہ اضافہ نظر آ رہا ہوگا تو حکومت کے پاس ایک گنجائش یہ ہوتی ہے کہ پیٹرولیم لیوی جو بجٹ 2009 میں لگائی گئی تھی، اور جیسے میں نے بتایا کہ وہ پیٹرول پہ 10 روپے فی لیٹر کے حساب سے ہے، اور اس وقت 10 روپے فی لیٹر ہی چارج کیا جا رہا ہے پیٹرول پہ پیٹرولیم لیوی، اور ڈیزل پہ 8 روپے فی لیٹر ویسے تو ہے لیکن یہ فی الحال 6.5 روپے فی لیٹر چارج کی جا رہی ہے. تو اگر کچھ پریشر زیادہ آتا ہے حکومت پہ دوسری سیاسی جماعتوں کا اور عوام کا، تو حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے، پیٹرولیم لیوی میں کتنی کمی کی جا سکتی ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا. کیونکہ جیسے کہ نعمان نے بتایا کہ حکومت کو بھی مالی خسارے کا سامنا ہے، اور حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ جتنا بھی وہ اس مد میں پیسہ حاصل کر سکتی ہے، جیسے کہ بجٹ میں 120 ارب روپے رکھے گئے ہیں، تو وہ حاصل کرے تاکہ اس کے مالی خسارہ جو ہے وہ کم سے کم ہو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس کا ٹرینڈ جو ہے وہ ہم کو اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. حکومت کے پاس صرف پیٹرولیم لیوی کی ایک روم ہم کو نظر آتی ہے کہ اگر اس میں کچھ کمی کرے تو جو اضافہ ہے اس کو عوام تک منتقل کرنے میں کچھ ریلیکسیشن حکومت دے سکتی ہے. فیصلہ کیا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا جب حکومت یہ اناؤنس کرتی ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ اوگرا نے پچھلے مہینے بھی یہ ریکمینڈ کیا تھا حکومت کو کہ قیمتوں میں اضافہ نہ کیا جائے، اور اس سے تقریباً 3 ارب روپے کا جو کچھ شارٹ فال حکومت کو اس کو سامنا کرنا پڑتا. اب کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا. ایک بریک کا وقت ہوا ہے جس کے بعد ہم اسٹاک مارکیٹ کا اور فارن کرنسی مارکیٹ کا بھی جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہم جائزہ لیں گے اسٹاک مارکیٹ کا اور بات کریں گے اپنے نمائندے تلقین زبیری سے. السلام علیکم تلقین. وعلیکم السلام شجاع. جی تلقین بتائیے کہ اس وقت مارکیٹ کی ہم کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ شجاع آج مارکیٹ میں محدود سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں. ملا جلا رجحان ہے. اس وقت تقریباً 36 پوائنٹ کمی کے بعد KCN انڈیکس 12,567 پوائنٹ کے اوپر موجود ہے. اس میں جو ہائی بنایا تھا صبح وہ 12,624 کا بنایا تھا، جبکہ جو لو بنایا وہ 12,542 کا بنایا ہے. والیوم بھی خاصے کم مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں. صرف جو ہے 9.5 کروڑ شیئرز کا اب تک مارکیٹ میں کام ہوا ہے. اس کے علاوہ آج OGDCL کے نتائج بھی آئے ہیں جو توقع سے کم رہے ہیں. 9.67 روپے کی اس کی EPS رہی ہے، جبکہ اس نے اپنے شیئر ہولڈرز کو جو ہے وہ 15% عبوری نقد منافع دینے کا بھی اعلان کیا ہے. اور ان نتائج کے بعد OGDC کی اسٹاک پرائس پہ کیا اثر دیکھا ہے ہم نے؟ اس میں جو ہے وہ کمی نظر آ رہی ہے. والیومز خاصے ڈل نظر آ رہے ہیں. تقریباً 3.5 لاکھ شیئرز کا اس میں کام ہوا ہے. 2.5 روپے کی اس وقت کمی اس میں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. تلقین زبیری کو اسٹاک مارکیٹ کی اپڈیٹ دے رہے تھے. آج OGDC کے نتائج آئے ہیں سامنے 6 ماہ کے، اور چونکہ OGDC کا سب سے زیادہ ویٹ ہے KSE 100 انڈیکس میں، تو چونکہ اس کے نتائج کچھ توقعات سے کم نظر آئے ہیں، لہٰذا انڈیکس پہ بھی ہم کو پریشر نظر آ رہا ہے. OGDC کی اسٹاک پرائس بھی نیچے ہے. 9.67 روپے کی ارننگز پر شیئر رہی پہلے 6 ماہ میں OGDC کی، اور انہوں نے اپنے شیئر ہولڈرز کو 1.5 روپے کا نقد عبوری منافع دینے کا اعلان بھی کیا ہے. اس سے پہلے بھی یہ 3 ماہ کے جب نتائج آئے تھے اس میں بھی 1.5 روپے کا ہی اعلان کیا تھا. تو مجموعی طور پہ اب 3 روپے کا کیش OGDC اپنے شیئر ہولڈرز کو دے چکا ہے پہلے 6 ماہ میں. آگے بڑھتے ہیں اور منی مارکیٹ اور فارن ایکسچینج مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے جانیں گے اپنے نمائندے حماد عالم سے. ہمارے ساتھ فون پہ موجود ہیں. حماد، منی مارکیٹ میں اور انٹر بینک مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے اس وقت؟ شجاع، فوریکس مارکیٹ ڈیلز کے مطابق آج انٹر بینک مارکیٹ میں روپے کے مقابلے ڈالر کی قدر میں استحکام دکھے گا. آج ٹریڈنگ اتنی کوئی خاص نہیں رہی اور ڈالر جو مستحکم رہا اپنی پوزیشن میں 90 روپے 85 پیسے کی سطح پر بند ہوئی ہے انٹر بینک مارکیٹ میں. منی مارکیٹ کی بات کریں تو جیسے کل ٹی کا آپشن تھا، 75 بلین ٹارگیٹ تھا، تو جو حکومت نے جو پیسے حاصل کیے وہ 5 ارب روپے حاصل کیے اور شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی. آج سکوک کا بھی آپشن ہے، 4 ارب روپے اس کا ٹارگیٹ ہے اور اس کا سیٹلمنٹ 2 مارچ کو ہوگا. جبکہ جو بینکاری نظام ہے اس میں اضافی رقم دیکھی جا رہی ہے اور جو اوور نائٹ ریٹ ہے وہ 11% سے بھی نیچے آ چکا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حماد عالم کو منی مارکیٹ کی اور فارن ایکسچینج مارکیٹ کی صورتحال بتایا تھے. انٹر بینک مارکیٹ میں 90.85 پہ کلوزنگ ہوئی ہے، مستحکم رہا ہے روپیہ. اوپن مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. امریکی ڈالر سے شروع کریں تو اس کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 90 میں ہے اور یہ بیچا جا رہا ہے 91 روپے 10 پیسے میں. 5 پیسے کی کمی ہم کو اوپن مارکیٹ ریٹ میں بھی نظر آ رہی ہے. UK پاؤنڈ 143 میں بائنگ ہے، 144 میں سیلنگ ہے. یورو 120 اور 121 کا ریٹ ہے. سعودی ریال 24.15 24.30. درہم 24.75 میں بائنگ، 24.90 میں سیلنگ. اس کے علاوہ کینیڈین ڈالر کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 90 روپے میں ہے، یہ بیچا جا رہا ہے 91 روپے میں. قطر ریال 24.85 اور 25 روپے. ملیشین رنگٹ 29.50 میں بائنگ، 30 میں سیلنگ. اور آسٹریلین ڈالر کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 96.40 میں ہے اور یہ بیچا جا رہا ہے 97 روپے 20 پیسے میں. خام تیل کی قیمت کا جائزہ لیا جائے تو امریکی خام تیل کی قیمت میں 17 سینٹس کی کمی ہے، یہ $106 اور 11 سینٹس فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. نارتھ برنٹ 6 سینٹس کی کمی کے بعد $122 اور 84 سینٹس فی بیرل پہ، اور عرب خام تیل 35 سینٹس کی کمی کے بعد $124 اور 72 سینٹس فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سونے کی عالمی قیمت کا جائزہ لیا جائے تو پچھلے 24 گھنٹے کے دوران بھی اضافہ ہوا. اس وقت بھی اضافہ نظر آ رہا ہے $4.90 کا، اور سونا انٹرنیشنل مارکیٹ میں $1776 اور 20 سینٹس فی آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سونے کی مقامی قیمت کا جائزہ لیا جائے تو کل ہم نے فی تولہ قیمت میں 600 روپے کا اضافہ دیکھا. یہ قیمت رہی 59,550 روپے، اور 10 گرام سونے کے بھاؤ میں 514 روپے کا اضافہ دیکھا گیا اور یہ بھاؤ رہا 51,042 روپے. آخر میں ملک میں کپاس کی قیمت کا جائزہ لیا جائے تو پنجاب اور سندھ کی کپاس کی قیمت میں 100 روپے کی کمی دیکھی جا رہی ہے اور سیم ہی ریٹ ہے جو کہ ہے 5,700 روپے فی من. اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام ختم کریں گے. اپنی آراء سے ہم کو ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے 1 سے 2 @geo.tv. کل تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.